الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے. زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے. دل کی دنیا میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کی دنیا میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے. امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے. خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے. تحقیق یہ دنیا ہے دار فنا، تحقیق یہ دنیا ہے دار فنا، کرتا رہے جتنا بھی ہو سکے خدا کی ثنا. کون ہے وہ جو آیا کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا اور نہ کوئی ساقی رہا. بزرگان محترم، ہماری اس مسجد قباء کے خادم خاص جناب قاسم چچا جلال پوری، جن کے نام کے ساتھ آج ہم نور اللہ مرقدہ لگانے کو مجبور ہو گئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروڑ کروڑ چین و سکون نصیب فرمائے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور قبر کی اور برزخ کی لائن سے جتنی بھی بشارتیں نیک مومنین کے لیے شریعت مطہرہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مرحوم کے لیے مقدر فرمائے. انسان چونکہ وہ انسان ہے، خطا اور غلطی اور بھول کا پتلا ہے، بشری تقاضے کی وجہ سے مجھ سے، آپ سے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہو ہی جایا کرتی ہے. اگر ایسا کچھ ہوا ہو مرحوم سے، اللہ تبارک و تعالی ان کی
بھول چوک کو، غلطی کو معاف فرمائے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور آگے کے سارے مراحل اور منازل ان کے لیے آسان فرمائے۔ حضور کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرمائے، عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، آمین۔ شروع میں نے سورہ تبارک جو 29ویں پارے میں ہے تو اس کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور پیدا اس لیے کیا تاکہ انسان کو میں زندگی دے کر اور یہ باور کرا کر بھیجوں کہ ایک دن تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، واپس ہماری بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ یہ دنیا ہر انسان کے لیے امتحان گاہ ہے کہ میں تمہیں اس امتحان گاہ میں بھیج رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ کس کا رزلٹ اچھا ہے، کون اچھے اعمال کر کے لائے۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں، رضا والی زندگی ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال کرے گا اور کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مردوں کے محاسن، خوبیاں، کمالات یہ بیان کرو، جس کا ترجمہ میں نے یوں کیا ہے ارشاد عالی کے عیاں کرو، ارشاد عالی کے عیاں کرو، مردے میں جو محاسن ہو اسے بیاں کرو۔ اور آگے یہ فرمایا کہ اس کی برائیوں سے احتراز کرو، اس کے عیوب کو نہ اچھالو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ ہاں، 2 شکل میں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے مرنے والے کی برائی کرنے کی۔ نمبر 1 کہ وہ مرنے والا فاسقانہ زندگی گزار کر گیا ہے، بالکل دین سے دوری والی زندگی گزار کر گیا ہے، گناہوں والی زندگی گزار کر گیا ہے، تو سامنے والے کو عبرت ہو اس کے لیے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچیں، اس لیے اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اجازت ہے۔ دوسرے نمبر پر روات حدیث، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ان پر جرح کرنا، تنقید کرنا، اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ عقیدہ، علم اور دین کی خدمت اور حفاظت ہوتی ہے، اور اس سے حفاظت ہو اس لیے اگر بیان کرے تو یہ جائز ہے۔ اور کتابیں بھری پڑی ہے، آپ دیکھ لیں اسماء الرجال کی، تو تنقید کی ہے اور نام کے ساتھ تنقید کی ہے، چونکہ یہاں علم کی حفاظت مقصود ہے، عقیدے کی حفاظت مقصود ہے، دین کی خدمت مقصود ہے، اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ورنہ شریعت مطہرہ نے منع کیا کہ محاسن بیان کرو، خوبیاں بیان کرو، لیکن مرنے والے کی برائیاں بیان نہ کرو۔ ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مرنے والا اگر برائیاں کر گیا ہے
تو تم بیان نہ کرو. جو اس نے کیا آگے اس نے بھیجا ہے اس کو وہ حاصل کر چکا ہے, اب تو وہ جا چکا ہے دوسرے عالم میں. جو ہونا ہے ہوگا اب آگے اس کے ساتھ. ایک اور روایت میں دوسری وجہ بیان کی گئی, لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ مرنے والے کی برائیاں بیان نہ کرو. کیوں؟ فرمایا کہ اس سے اس کے جو متعلقین ہیں, رشتہ دار ہیں, جو زندہ لوگ ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ ہمیں محاسن بیان نہیں آتے, بلکہ کوئی بیان کرتا بھی ہو تو روک دیتے ہیں. ابے روا دے ایم کہ تو انہیں جنہیں اٹلو ہوں جانو تو ہوں جان. ہاں, اور پھر برائی شروع ہو جاتی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے. شیخ سعدی نے لکھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نوجوان تھا, علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا, حسین و جمیل بھی خوب تھا, اور تقریر اتنی اچھی کرتا تھا کہ مجمع کا دل موہ لیتا تھا. لوگوں کا اس کی طرف رجوع تھا, لیکن اس میں ایک خامی تھی, برائی تھی کہ بعض الفاظ کا تلفظ اس سے صحیح نہیں ہوتا تھا, تلفظ صحیح ادا نہیں ہو پاتا تھا. فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا, اور وہاں کسی نے اس عالم دین کا تذکرہ چھیڑ دیا, شروع ہوا. تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے نکل گیا کہ سب کچھ برابر ہے, لیکن اس میں ایک برائی اور کمی ہے کہ بعض الفاظ کا تلفظ اس سے صحیح ادا نہیں ہوتا ہے. تو اس بزرگ نے فرمایا, ٹھنڈی آہ بھری پہلے, کہ اتنے سارے کمالات اللہ رب العزت نے اس میں رکھے, تجھے وہ نظر نہیں آئے, اس کی ایک برائی تجھے نظر آ گئی. پھر فرمایا کہ سن, اللہ نے انسان میں اچھائیاں بھی رکھی ہیں, برائیاں بھی رکھی ہے. جس کا دل میلا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, اسے دوسرے میں برائیاں نظر آتی ہیں, اور جس کا دل روشن ہوتا ہے اسے سامنے والے میں روشنی نظر آتی ہے. گویا کہ ہمارا دل آئینہ ہے, اگر ہمارا دل صاف ہے سامنے والے میں کمالات اور خوبیاں ہمیں نظر آئے گی. اگر ہمارا دل گندا ہے, ہمارا آئینہ صاف نہیں ہے, تو سامنے والے میں ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں, عیب نظر آتے ہیں. کیوں؟ یہ خود ہمارے اندر عیب موجود ہے. یہ ہمارا آئینہ ہے جس میں وہ تصویر ہماری نظر آ رہی ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ سامنے والے کی تصویر ہے. بہادر شاہ ظفر نے کتنی پیاری بات کہی تھی, نہ تھی جب برائیوں پہ اپنے نظر, نہ تھی جب برائیوں پہ اپنے نظر, دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جو اپنی برائیوں پہ نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. کون ہے جو خطا سے پاک ہے, وہ تو صرف خدا کی ذات ہے. انسان سے تو سلام غلطی ہوتی رہتی دن رات ہے. مجھ میں عیب بھی موجود ہے اور ہنر بھی, ڈھونڈنے والے یہ بتا تجھے کیا چاہیے. ہاں, یہ بات ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ گلزار دیکھا ہے, باغ دیکھا ہے, باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں, کانٹے بھی ہوتے ہیں. اب تمہاری نظر پر ہے, تمہیں گلزار میں جا کے کیا چاہیے؟ باغ پہ تمہاری نظر ہوگی, باغ میں گل پہ اور پھول پہ یا کانٹے پہ. اور بزرگ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
مور کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. لوگ مور کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جسے برائی دیکھنی ہے وہ مور کے پورے وجود کو چھوڑ کر اس کے پاؤں کے اوپر نظر ڈالے. مکھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جو کمال کو پسند کرتی ہے، شہد کی مکھی، اللہ نے اس کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا ہے. وہ شہد پیدا کرتی ہے، نفع کی چیز پیدا کرتی ہے، وہاں جا کر بیٹھتی ہے، گلوں کا رس چوستی ہے. اور ایک عام مکھی ہوتی ہے جو مٹھائی پہ نہیں بیٹھے گی لیکن گندگی پہ جا کر بیٹھے گی، نجاست پہ جا کر بیٹھے گی. اب یہ میرے اور آپ پہ منحصر ہے، ہم مرنے والے میں کیا دیکھتے ہیں. بہرحال تو اس لیے جو قاسم چچا چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحوم کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا. یہ سب کے لیے جو بھی دنیا سے جائے خاص طور سے اس میں خوبیاں دیکھا کرو. ہاں، بلا کر بلا ہوگا، سودا کر نفع ہوگا. ہم اگر لوگوں میں اچھائیاں دیکھیں گے مرنے والوں میں، جب ہم دنیا سے جائیں گے لوگ ہمیں بھی وہی دیکھیں گے. یہ گنبد کی آواز ہے، جیسی کہے گا ویسی سنے گا. ہم اوروں میں برائیاں دیکھیں گے، برائیاں بیان کریں گے، مرنے کے بعد ہماری لوگ برائیاں مرنے کے بعد بیان کریں گے. یاد رکھیے، مرحوم میں ایک بہت عظیم صفت جو میں نے دیکھی، ویسے ان کی آواز میری طرح اونچی تھی. ہاں، جب میں اس مسجد میں نیا نیا امام بن کر آیا تو مائک رکھ دیا کسی نے، ایک ویسے ہی گلے کا مائک بہت پاورفل ہے. تو میں جا رہا تھا نماز پڑھ کے، تو ہمارے یہاں کامنٹ ہوتی ہے بعد میں، تو یہ دو صاحب آپس میں بات کر رہے تھے کہ یار آئے امام صاحب ہوئے تو مائک چالو نہیں کروانا، یونج مائک ایٹکو موٹو ہے. تو پھر وہ کان میں جو ہے وہ دماغ میں آواز لگتی ہے. تو ہمارے قاسم چچا کا حال بھی یہی تھا، آواز بہت اونچی تھی. جوتے ہم نکال رہے ہیں اور قاسم چچا پیسیج میں بات کر رہے تو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت والا مسجد میں موجود ہے. ہاں، اور بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ کسی سے جھگڑا کر رہے، حالانکہ وہ بات کر رہے ہوتے تھے، جھگڑا نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر کسی کو ان کے مزاج سے واقفیت نہیں ہے تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا. لیکن دل اتنا صاف، اللہ اکبر. کسی نے اگر مان لیو کچھ ادھر ادھر ویسے ہوا نہیں، ہو بھی گیا، وہ فوراً بھول جاتے تھے. دوسری مجلس میں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ ان کی اس طرح بات چیت ہوئی ہوگی. اور یہ اتنا بہترین عمل ہے دل کو صاف رکھنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ میرے بیٹے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا، اگر تو اس کی قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو کہ صبح اور شام اس طرح کرے، اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے تیرے دل میں میل کچیل اور کینہ کپٹ نہ آئے تو ایسا کر. اگر تو ایسا کرتا ہے یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. یہ حضور نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. تو ہم سب اپنے دلوں کا حال ٹٹولے. اگر دل میں میل نہیں ہے، کینہ کپٹ نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کی ضمانت اور گارنٹی ہے. قاسم چچا مرحوم کا حال یہی تھا، کسی سے پوچھ لیجیے. وہ اللہ کا بندہ فوراً معاف کر دیتا تھا، بھول جاتا تھا، اگلی مجلس میں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا. دل بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبی سے ہمیں بھی نوازے. دوسری بات، ہمارے علی میاں شیخ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان سے میری بات چیت ہوئی. فرمایا کہ 1988 میں غالباً وہ مسجد کے ممبر بنے، اور جب بھی ان کو مسجد کے کام کے لیے بلایا گیا، آواز دی گئی، کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، ہر مرتبہ حاضر. کوئی وقت پہ آپ ان کو فون کر کے پیغام بھیج کے بلاؤ، وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے. ایسے کام بھی کیے جو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی اور فی الحال موجود نہیں ہے، اللہ مدد کرے گا، وہ بھی کر گزرا اللہ کا بندہ. انہوں نے مجھے بتایا کہ 1988 میں غالباً جب وہ مسجد کے ممبر بنے، ممبر اور ممبر، ہاں تو دونوں تلفظ صحیح ہے، الگ الگ زبان کے اعتبار سے.
تو جو خزانچی تھے، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ٹریزرر. ہاں ٹریزرر. تو کسی وجہ سے وہ جگہ خالی ہوئی. ہمارے یوسف بھائی امیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، وہ صدر تھے، دونوں حضرات موجود ہیں یہاں. قاسم چچا مرحوم سے کہا گیا کہ آپ خزانچی بن جاؤ. تو قاسم چچا نے فرمایا ہے کہ ہوں تو کہ اتنا بہت پڑھے لو گنے لو نہیں مالے، مجھے کہاں آتا ہے اتنا زیادہ لکھنا پڑھنا، اور مجھے تو انگریزی آتی نہیں، انگلش آتی نہیں، میں کیسے اس عہدے کو سنبھالوں گا، اس کا حق ادا کروں گا. تو ان سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو گجراتی تو آتی نہیں کہ تے تو آوڑ ہے، تو بس کوئی بات نہیں، جو بھی حساب کتاب لکھنا ہے، جو کچھ لکھنا ہے وہ آپ گجراتی میں لکھتے رہو. ہمارے یوسف بھائی جب شام کو جاب پر سے آئیں گے، وہ سارا مواد جو ہے انگریزی میں منتقل کر دیں گے. اور یہ عہدہ بھی انہوں نے سنبھالا اور الحمدللہ اس پہ بھی کام کیا. یعنی جو ذمہ داری انہیں دی گئی اسے انہوں نے نبھایا اور قبول کیا. اور دوسری ایک بات ان کے متعلق بتائی کہ اس اللہ کے بندے میں پیسے کی لالچ بالکل نہیں تھی. اور میں نے بھی یہ تو دیکھا، کبھی ان کے منہ سے پیسے کی، مالداری کی یہ بات چیت میں نے تو نہیں سنا جتنی ملاقاتیں ہوئی بات کر. ورنہ ہم میں سے اکثروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ملاقات شروع ہو جاتی ہے، ہماری آٹلی پراپرٹی ہے، આ સ્ટ્રીટમાં હો મારું ઘર، ફલાણી જગ્યાએ હો મારું ઘર. મેં કે તને કોઈ પૂછ્યું હે? વગર લેવે દે BBC ન્યૂઝ ચાલુ થઈ જાય. تو لیکن لالچ بالکل نہیں، اور کبھی جو ہے یہ بات نہیں. اور حساب اتنا پکا مجھے بتایا گیا کہ ایک پینی ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی، قاسم چچا مرحوم کو چین نہیں آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی. اور خود ان کے ساتھ کام کرنے والے ابھی حیات ہے، میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے مجھے بتایا کئی مرتبہ قاسم چچا مرحوم نے اپنے جیب خاص سے مسجد کے لیے پیسہ لگایا، واپس نہیں لیا، اپنے جیب سے لگایا. کئی مرتبہ بتایا بھی نہیں، وہ تو بعد میں پتا چلا جو ساتھ میں ہوتے ہیں ان کو، لیکن واپس جو ہے وہ پیسہ نہیں لیا. اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ 1988 سے غالباً وہ مسجد کے کمیٹی کا حصہ بنے، الگ الگ عہدے پر رہے، انتقال ہوا وہاں تک. ہاں میں ان کو جب AGM ہوتی تھی تو کچھ ہنسی مذاق بھی میں کرتا تھا، بے تکلفی تھی. میں کہ બાજી પાછા આવ્યા કે નહીં؟ તો કે હા પાછો આવી ગયો. મેં કે તમે કોઈ દાડા હરે એવા લાગતા નહીં મને, હે તમે તો એમ જ છૂટાઈને આવી જાઓ. تو دیکھیے آپ، آدمی آتا ہے جاتا ہے کمیٹی میں نے بھی دیکھا، آیا گیا، لیکن قاسم چچا مرحوم آئے سو آئے، کبھی گئے نہیں. اور میں جب یہاں امام بن کر آیا اس وقت یہ نظم تھا کہ ہر جمعہ کے دن جو مکتب چلتا ہے مسجد کے ساتھ، عبدالرؤف بھائی بھی تھے کمیٹی میں، معلوم ہے ان کو، تو وہ کلیکٹ کرنا آتے تھے فیس. تو عبدالرؤف بھائی بھی ہوتے تھے، بلال بھائی باوا بھی ہوتے تھے، وہ ابراہیم بھائی گھانچی بھی ہوتے تھے، شعیب بھائی پیپرٹی ہوتے تھے. تو الگ الگ آدمی ہوتے تھے. قاسم چچا ہر ایک کے ساتھ ہوتے تھے، جمعہ میں ہر جمعہ کو ہوتے تھے. اور وہ جو استاد ہے ان کو کلیکٹ کرنا ہے بچوں سے فیس اور پھر ان کو دینا ہے. یعنی مسجد کے لیے ہر وقت تیار اور وقت دینا. دیکھیے اصل کمال ہے وقت دینا. لوگ کمیٹی میں آ جاتے وقت نہیں دیتے. اگر آپ سے وقت نہیں نکل رہا مت آؤ. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگ میرے پاس آتے ہیں ہمارے مدرسے کے سرپرست بن جاؤ، ہماری تنظیم کے صدر بن جاؤ. حضرت فرماتے تھے خالی نام لکھانے کا اور آنے کا کیا مطلب جب میں وقت ہی نہیں دے سکتا. تو خود دیکھو بھائی، وقت دے سکتے ہو، ذمہ داری نبھا سکتے ہو تو آؤ. قاسم چچا مرحوم نے ہر حال میں جو ہے وہ وقت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری خوبیاں رکھی تھی، لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ العزیز جو مجلس ہوتی ہے ہماری، اب تو شاید کب ہوگی، سب مغرب بعد ہوگی، منڈے سے، تو انشاءاللہ کچھ اور حالات ان کے مزید بیان کریں گے. کچھ اور باتیں بھی معلوم ہیں، بہت سی خوبیاں تھی، جانیں
والے میں اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے جو ہیں وہ رحمت کرے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، یہاں کچھ ایسا کر چلو کہ سدا یاد رہو۔ تو مرحوم ایسا ہی کر کے گئے ہیں کہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے انشاءاللہ نہیں جائیں گے۔ ہاں، ہمارے دلوں سے وہ انشاءاللہ العزیز وہ نہیں جائیں گے۔ دنیا میں جو انسانوں کے کام آتے ہیں، مرنے کے بعد پھر وہی لوگوں کو یاد آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہیں وہ ایسی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے، ہم ملت کے کام آئے، دین کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے، سماج کے کام آئے، سوسائٹی کے کام آئے، ملک کے کام آئے، انسانیت کے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازیں۔ ان کی اولاد کو اور متعلقین کو اس حادثے پر صبر جمیل اور اجر جزیل جو ہیں اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ